السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ سر یہ صبر نہیں آ رہا یا فلاں کو تو صبر آ گیا ہے۔ دیکھو، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ النحل ہے، اس کی آیہ نمبر 127۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی حکم آ رہا ہے کیا کرنے کا؟ صبر کرنے کا۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو صبر آ گیا ہے یا کوئی صبر کرنے لگ گیا ہے تو اس میں کوئی اس کا بڑا کمال ہے۔ تم نے صبر کرنے کی نیت کرنی ہے، تم نے اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ صبر میں نے کرنا ہے، پھر اس صبر کو کرنے کے لیے رب سے مانگنا ہے۔ جب تک تمہارے اندر مسلم ارادہ نہیں ہوگا تو کیا مانگ رہے ہو؟ پہلے ارادہ تو کرو کہ میں صبر کروں گا، پھر صبر کو مانگو، اور صبر آ جائے تو یاد رکھنا اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے صبر کا آنا ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ دیکھو، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان پہ تم نے غم نہیں کھانا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ غم کھاؤ اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ آیہ نمبر 128 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اب ان دونوں آیہ مبارکہ کو ایک ساتھ رکھیں تو کیا معاملہ سامنے آتا ہے کہ تمہارے جو دشمن ہیں، جو تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اول یہ کہ تم سچے ہو اور حق پر ہو، یہ بھی اول بات ہے۔ پھر جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہارا سارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، تو جو اب تمہارے دشمن ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے تو تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہو۔ تو اب جو تمہارے دشمن ہیں ان سے تم اب بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا دامن تھام لیا ہے، تم نے اس سے لو لگا لی ہے، تم نے اس نے حکم دیا صبر کرو تو تم نے کہا باری تعالیٰ صبر کرتا ہوں پر تیری رضا کے لیے اور تیری توفیق سے کہ تو مجھے صبر عطا فرمائے اور اس پہ استقامت بھی دے کہ میں اس پہ ڈٹا رہوں، جمع رہوں، کھڑا رہوں۔ میک می اے اسٹیڈ فاسٹ پرسن آن پیشنس، کہ پیشنس بھی ہو اور اس کے اوپر دل جمعی بھی ہو اور اس کے اوپر انسان ڈٹا اور جمع بھی رہے۔ تو اس کے بعد کیا معاملہ ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، تو جو صبر کرتے ہیں پھر وہ ڈرتے بھی ہیں۔ آہا، کیا خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ۔ جو صبر کرتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں، کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، وہ ڈرتے ہیں اس لیے تو صبر کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اسے راضی رکھنا ہے تو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ان اللہ مع الذین اتقوا، تو جب تم تقوی والے بن جاتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب اس کا ساتھ مل گیا تو کسی اور کے ساتھ ملے یا نہ ملے کیا غم ہے؟ غم کوئی نہیں ہے نا، اللہ والوں کو غم کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ اپنے تئیں تک پرہیزگاری کو روکے رکھو، نہیں، بلکہ نیکیاں کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو، محسن بنو۔ تو مسلمان تو ہو گئے ہو، مومن بھی بن جاؤ، اور مومن بن کے پھر درجہ احسان پہ آ جاؤ کہ محسن بن جاؤ۔ تو جب تم محسن بن جاؤ گے تو یہ درجہ کمال پہ پہنچ جاؤ گے۔ ایمان کی بھی درجات ہیں نا، مسلمان ہے، مسلم ہے، مومن ہے، پھر محسن ہے جو اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے۔ تو ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل، میری رحمت تیرے شامل حال ہو تو تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اور تفسیر خازن میں اس آیہ مبارکہ کو یوں ہی بیان کیا گیا ہے، اور تفسیر طبری میں اس آیہ مبارکہ کو تفسیر جلالین میں کہ اے حبیب، اللہ کے راستے میں
کفار کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں پہنچیں ان پہ صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور آپ ان مشرکوں کا غم نہ کھائیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نصیحتیں قبول نہیں کرتے، اور مشرکین آپ کی طرف جو الٹی سیدھی باتوں کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے ناصر بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ تو سورۃ النحل کی آیات ہیں، ان کے جو ہے اپنی فضیلتیں بھی ہیں، بہت سارے فضائل بھی ہیں، لیکن یہاں پر ہم صبر سے متعلق یہاں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہ رہے ہیں کہ صبر کریں، اور ارادہ بھی کریں کہ صبر کرنا ہے، اور اس پہ دل جمعی کے ساتھ ڈٹے رہنے اور کی دعا بھی کرتے رہیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پورا کرنے والی ہے، اور بس اسی کا سہارا پکڑ لو، اسی سے لو لگا لو، پھر صبر ہی صبر ہے۔ اور صبر کا معاملہ کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ ایک دن اس کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، تو میں اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا۔ تو پرہیزگاری اختیار کیے رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔